حیا تم نے ہادی کی شرٹ استری کر دی تھی؟ نور نے میرے کمرے کا دروازہ کھول کے مجھ سے پوچھا۔ ہاں کر دی تھی، اس کے کمرے میں رکھی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور ہاں لاڈ صاحب کا ناشتہ بنا دو پلیز، تمہیں پتہ ہے مجھ سے چیز آملیٹ نہیں بنتا۔ نور نے اکتائے ہوئے لہجے سے کہا۔ اچھا میں بنا دیتی ہوں۔ میں نے ہاتھ میں پکڑی کتاب ایک طرف رکھی اور دوپٹہ لے کے کھڑی ہو گئی، اپنی چپل پہنی اور کچن کا رخ کیا۔ نور کالج کے لیے تیار ہونے چلی گئی تھی۔ وہ میرے چچا کی بیٹی تھی اور ہادی میرا تایا زاد تھا۔ ہم 3 بہنیں تھیں، میں سب سے چھوٹی تھی اور میری دونوں بہنوں کی شادی ہو چکی تھی۔ چچا کی بھی 2 بیٹیاں تھیں، نور اور تہمینہ۔ نور میری ہی ہم عمر تھی، تہمینہ البتہ بڑی تھی۔ ہادی کی ہم عمر ہوگی اور ہادی ہم سے 2 سال ہی بڑا تھا۔ ایک تو تائی امی کا اکلوتا سپوت، اوپر سے خاندان کا اکلوتا وارث، اور سب سے بڑھ کے دادی کا چہیتا، اور اس سے بڑھ کے ایک نمبر کا نخرے باز، ڈرامے باز، اڑیل ضدی ڈھیٹ۔ یہ سب خوبیاں اس میں پائی جاتی تھیں، اور زیادہ تر شامت میری اور نور کی آتی تھی۔ لاڈ صاحب کے کھانے کے معاملے میں بڑی نخرے بازی تھی، بلکہ ہر معاملے میں ایسا ہی تھا۔ مجھے اور نور کو تو وہ اپنی ملازمہ سمجھتا تھا۔ کام اس کی مرضی کے مطابق نہ ہوتا تو ہمارے کان پکڑ کے مروڑ دیتا۔ یہ شرٹ استری کی ہے تم نے حیا کی بچی؟ ہاتھوں میں جان نہیں ہے؟ چلو ٹھیک سے استری کرو ورنہ دادی سے کہہ دوں گا۔ جانتی ہو نا اس خاندان کا اکلوتا وارث ہوں میں، مجھ سے اس خاندان کی نسل آگے بڑھنی ہے۔ وہی دادی والی بات ہے، اکلوتا وارث کہہ کہہ کے دادی نے اس کا دماغ 7ویں آسمان پہ چڑھا رکھا تھا۔ ہادی کے سارے کاموں کی ذمہ داری مجھ پہ اور نور پہ تھی، اس لیے ہم دونوں نے ہی باریاں لگا رکھی تھیں، کیونکہ کھانا سب کا ایک ہی جگہ پہ بنتا تھا۔ اگر ہادی کے کپڑے میں نے پریس کیے ہیں تو اس کا ناشتہ نور کو بنانا ہوتا تھا۔ میں چیز آملیٹ کے لیے پیاز کاٹ رہی تھی۔ حیا کی بچی، یہ کون سی شرٹ استری کی ہے تم نے؟ تم سے کہا تھا کہ آج بلو کلر کی شرٹ پہنوں گا میں، ادھر آؤ نا ذرا۔ ہادی کی دھار دار آواز پہ میرا اوسان خطا ہوئے۔ میں ویسے ہی کچھ ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی، لڑائی جھگڑے سے مجھے ڈر لگتا تھا، خوف آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہادی کے زیادہ تر کام میں ہی کرتی تھی، کیونکہ جب نور چڑ جاتی تو نہ دادی کے کوسنے اس پہ اثر کرتے، نہ ہادی کا چیخنا چلانا۔ کہتی کہ میں کیوں دفع ہو جاؤں، میں نہیں کروں گی تمہارے کام، اور وہ یوں ہنستا کہ سامنے والے کے تن بدن میں آگ لگ جائے۔ کرو بچو، دیکھو میں کیسے کام کرواتا ہوں تم دونوں سے۔ نور اسے بڑے خطرناک تیوروں سے دیکھتی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو، آنکھیں نیچے کرو ورنہ۔ وہ کون سا کم تھا، وہ ایک دم آپے سے باہر ہو جاتا تھا۔ میں ان دونوں کی لڑائی دیکھ کے گھبرا کے ہادی کے سامنے آ جاتی۔ ہادی پلیز، تمہیں اپنے کپڑے پریس چاہیے نا، میں کر دیتی ہوں۔ اس کے ہاتھ سے میں کپڑے پکڑ لیتی اور وہ نور کو گھورتا ہوا چلا جاتا۔ نور کبھی کبھی مجھ پہ بگڑنے لگتی تھی۔ حیا تم کیوں ڈرتی ہو اس سے؟ ارے اسے منہ توڑ جواب دینا سیکھو، ہم اس کے باپ کا تو نہیں کھا رہے جو ہمیں یہ اپنی ملازمہ سمجھتا ہے۔ جب وہ دل برداشتہ ہوتی تو بہت بولتی تھی۔ چھوڑو بھی نور، کیا فائدہ بحث کا، آ جا کے ہمیں ہی ہار ماننی پڑتی ہے۔ جانتی ہو نا کتنا ضدی ہے وہ۔ تم چھوڑو، میں کر دیتی ہوں اس کے کپڑے پریس۔ میری بات سن کے نور کہنے لگی کہ میں صرف تمہاری وجہ سے اس کمینے کو برداشت کر رہی ہوں، ورنہ اس میں ہمت نہیں ہے کہ مجھ سے کام کروا لے، لیکن پتہ نہیں کیوں تم اس کے سامنے دب جاتی ہو۔ یہ سچ تھا کہ میں ہادی کے سامنے بہت جلدی ہار مان جاتی تھی، اور نور مجھ سے محبت کرتی تھی، اس لیے میرا احساس کرتے ہوئے وہ میرے ساتھ کام میں لگ جاتی تھی۔ اس کے بہت بکھیڑے ہوتے تھے، ایک شرٹ نکالتا تھا وہ اور زمین پہ پھینکتا تھا 3، بیڈ پہ بھی کھیر دیتا تھا، نہانے کے بعد تولیہ کہیں پھینک دیتا تھا، کنگھا کرتا تھا تو اسے بجائے ڈریسنگ ٹیبل کے رکھنے کے سائڈ ٹیبل پہ پٹک دیتا تھا۔ ابھی بھی چلا رہا تھا، تبھی مجھے یاد آیا کہ ہاں رات کو ہی تو اس نے بتایا تھا کہ وہ بلو شرٹ پہنے گا، اور میں نے ریڈ کلر کی شرٹ پریس کر دی تھی۔ توبہ ہے، پتہ نہیں میرا دماغ بھی، حالانکہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ جو کہہ دے وہ پتھر پہ لکیر ہوتا ہے۔ میں نے پیاز وہیں چھوڑے اور بھاگتی ہوئی اس کے کمرے میں گئی۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری ہادی، میں بس 2 منٹ میں کر دیتی ہوں، پلیز موڈ آف مت کرو۔ میں نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے بلو کلر کی شرٹ پکڑی، لیکن وہ ابھی بھی مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ میں کمرے سے باہر آ گئی، پہلے اس کی شرٹ پریس کی، پھر اس کے کمرے میں دینے گئی تو وہ بنیان میں ملبوس تھا۔ میرے ہاتھ سے شرٹ پکڑ کے زور سے دروازہ بند کیا۔ میں کچن میں آ گئی،
جب تک وہ یونیورسٹی نہیں چلا جاتا تھا میری جان سولی پہ اٹکی رہتی تھی۔ اس کے لیے جلدی سے چیز آملیٹ بنایا، چائے بنائی، جیسے ہی ٹیبل پہ رکھی تب تک وہ کمرے سے باہر آ چکا تھا۔ کوئی 4-5 قسم کے تیز ترین خوشبو والے پرفیوم خود پہ چھڑکتا تھا، جہاں سے بھی گزرتا تھا تو اس کی خوشبو میرے حواسوں پہ چھائی رہتی تھی۔ ابھی بھی بیٹھ کے ناشتہ کر رہا تھا۔ یہ ناشتہ تم نے بنایا ہے نا؟ پتہ نہیں اسے کیسے پتہ چل جاتا تھا۔ میں نے کہا نہیں تو، آج تو نور کی باری تھی، اسی نے بنایا۔ میری بات سن کے کہنے لگا جھوٹ مت بولو، تمہیں عادت ہے نور کے کام خود کرنے کی، اور تمہارے ہاتھ کا ذائقہ میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ میں پہلے نوالے پہ بتا سکتا ہوں کہ تم بناتی ہو، اور اس ہڈ حرام کو تو دیکھو میں کیسے سیدھا کرتا ہوں۔ اپنی باری پہ اپنا کام کیوں نہیں کرتی ہے؟ تم سے کیوں کرواتی ہے وہ؟ میں نے کہا تمہیں کام سے غرض ہے نا، اپنا ناشتہ کرو اور جاؤ۔ کہنے لگا جی نہیں، جس کا جو کام ہے، جس کی جو ڈیوٹی ہے وہی کرے گا، اور ہاں میرا کمرہ ٹھیک کر دینا۔ بڑی بے نیازی سے کہنے لگا۔ میں نے کہا اچھا کر دوں گی۔ حالانکہ وہ مجھ سے اور نور سے 2 سال بڑا تھا، لیکن پھر بھی ہم نے کبھی آپ جناب نہیں کیا تھا، اور وہ کرنے بھی نہیں دیتا تھا۔ کہتا تھا مجھے بھائی مت کہنا، مجھ سے آپ جناب کر کے بات مت کرنا۔ اس لیے ہمیں بچپن سے ہی اسے تم کہنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ وجہ شاید یہ تھی کہ بچپن سے ہم نے کھیلا بھی ایک ساتھ ہی تھا، سارا بچپن ایک ساتھ ہی گزرا تھا، اس لیے لحاظ مروت اتنا نہیں تھا۔ البتہ شروع سے وہ اپنے سارے کام مجھے اور نور کو ہی کہتا تھا۔ میرا مزاج اور تھا، میں چپ چاپ کام کر دیا کرتی تھی، اس لیے مجھ سے وہ کم ہی کہتا تھا۔ البتہ نور جب تنگ آ جاتی تو اسے خوب باتیں سناتی، بد دعائیں تک دیتی تھی، اور وہ کہتا تھا مجھے نہیں لگتی تمہاری بد دعائیں، تمہارے کہنے سے میں نہیں مروں گا، چلو شاباش کام کرو میرا، ورنہ تم میرے ہاتھوں مر جاؤ گی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ دادی اماں کے کمرے میں چلا گیا۔ جب تک ان کی شکل نہیں دیکھتا تھا یونیورسٹی نہیں جاتا تھا، اور یونیورسٹی سے آ کے بھی سیدھا دادی کے کمرے میں جاتا تھا، ان کا لاڈلا جو تھا۔ اور ہماری دادی جتنا پیار اس سے کرتی تھی ہم پوتیوں سے بالکل بھی نہیں کرتی تھی۔ کہتی تھی تم سب تو میرے سینے پہ مونگ دلنے کے لیے پیدا ہو گئی ہو۔ دادی کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ 12-14 جماعتیں لڑکی نے پڑھ لی ہیں تو فوراً سے شادی کر دو۔ زیادہ دیر تک میں ان مصیبتوں کو اپنے گلے کا طوق نہیں بناؤں گی۔ ارے شادی کرو، دفع کرو انہیں۔ اصل میں تو انہیں ہادی سے پیار تھا۔ میری دونوں بڑی بہنوں کی شادیاں بھی 12ویں جماعت کے بعد ہی کر دی گئی تھیں، اور میں اور نور ابھی پری میڈیکل میں ہی تھے۔ میں نے میڈیکل اپنی خواہش اور منشا پہ نہیں لی تھی، بلکہ نور کو میڈیکل میں دلچسپی تھی۔ میں نے کبھی اپنے لیے کوئی فیصلہ کیا ہی نہیں تھا۔ نور کہنے لگی کہ حیا تم آگے کیا پڑھو گی؟ میں نے کہا جو تم پڑھو گی، تمہیں پتہ ہے نا ابھی تک ہم اکٹھے ہی پڑھے ہیں اور مجھے الگ کالج میں نہیں جانا۔ کہنے لگی کالج میں اور بھی بہت سے سبجیکٹ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں لیکن کلاسز تو الگ الگ ہی ہوں گی نا۔ نور مجھے وہی لینا ہے جو تم لوگی۔ کہنے لگی میں نے تو میڈیکل پڑھنا ہے۔ حالانکہ میری کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی کہ میں سائنس یا میڈیکل فیلڈ میں آگے پڑھتی۔ میں کافی ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی۔ میرے سامنے کسی کو انجیکشن بھی لگ جاتا تو میری جان نکلتی تھی۔ میں آنکھیں زور سے میچ لیتی تھی، اور جب مجھے انجیکشن لگتا تھا تو میں مٹھیاں بھینچ کے یوں آنکھیں بند کرتی تھی جیسے پتہ نہیں کتنی تکلیف میں ہوں۔ اور نرس مجھ سے بار بار کہتی تھی کہ اپنا ہاتھ ڈھیلا چھوڑیں، کیا کر رہی ہیں آپ؟ پتہ نہیں کیوں مجھے کوئی فوبیا تھا شاید۔ جو تکلیف مجھے ابھی تک ملی نہیں ہوتی تھی وہ سوچ سوچ کے پہلے سے ہی میں اسے خود پہ محسوس کر لیتی تھی۔ انجیکشن لگنے سے پہلے انجیکشن لگنے کی تکلیف مجھے اپنے وجود پہ محسوس ہوتی تھی۔ میں اتنا زیادہ اس چیز کو سر پہ سوار کر لیتی تھی کہ سامنے کھڑی نرس کو ایک انجیکشن لگانا بہت بھاری لگتا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ ابھی سے تمہارا یہ حال ہے تو آگے کیا کرو گی؟ البتہ ہادی انجینئرنگ کر رہا تھا، حالانکہ ہم دونوں کی فیلڈ ایسی تھی کہ برابر کی ہی محنت تھی، لیکن وہ پھر بھی چودھری سجاول بنا رہتا تھا، جیسے پتہ نہیں کون سا تیر مار کے دکھائے گا۔ بہرحال تائی اماں کا مزاج بھی بس ایسا ہی تھا۔ میری والدہ پہ اور چچی پہ انہیں برتری حاصل تھی، اور اس بات پہ میری چچی اور میری والدہ دونوں ہی آپس میں بیٹھ کے تائی اماں کی برائیاں کرتی رہتی تھیں، لیکن انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ انہوں نے اس خاندان کو وارث دیا ہے، اس لیے انہیں شاید کوئی سرخاب کے پر لگ گئے ہیں۔ ہادی کا مزاج ایسا تھا کہ اگر کبھی اسے مذاق اڑانے کا موقع ملتا تو وہ میرا اور نور کا بہت مذاق اڑاتا تھا۔
ایک تو تائی اماں کی شادی کے 8 سال کے بعد ہادی پیدا ہوا تھا، اس لیے جتنے ناز نخرے اس کے اٹھائے گئے تھے، ہماری دادی نے ہمیں تو کبھی اتنا پیار کیا ہی نہیں تھا۔ آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری دادی ان میں سے تھی کہ پوتیوں کے پیدا ہونے پہ مٹھائی تک نہیں بانٹتی تھی، کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ آنسو بہائے جاتے تھے۔ لو کم بخت ماری گھر دیکھ چکی ہیں، ایک کے بعد ایک بیٹی، توبہ توبہ۔ البتہ یہ ضرور تھا کہ بابا نے کبھی بھی ہمیں بوجھ نہیں سمجھا تھا، وہ بہت پیار کرتے تھے اور مجھ سے بھی بہت پیار کرتے تھے، کیونکہ میں اپنی بڑی بہن سے پورے 4 سال چھوٹی تھی۔ اس پہ میرا مزاج بڑا سلا جو ٹائپ کا تھا، اپنی غلطی نہیں بھی ہوتی تھی تو بھی میں کہتی تھی کہ ہاں میری غلطی ہے، بس چھوڑو اس بات کو۔ اور نور میرے اس مزاج سے بہت تنگ آتی تھی۔ تم کیا چیز ہو یار، ہر بات پہ کہہ دیتی ہو ٹھیک ہے میں ہی غلط ہوں، تم پاگل تو نہیں ہو؟ ارے اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھو، بولنا سیکھو، ہر بات پہ جی حضوری اچھی نہیں ہوتی۔ وہ مجھے بہت ٹوکتی تھی اور میں کہتی تھی کہ لڑ کے کیا کر لینا ہے، کوئی تمغہ تو نہیں مل جائے گا، چھوڑو بھی نور کوئی بات نہیں۔ شاید وجہ یہ تھی کہ میری والدہ بھی کچھ ایسی ہی تھی، تبھی دادی کا سب سے زیادہ روب اور دبدبا میری ماں پہ چلتا تھا۔ آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کا فیصلہ بھی خود نہیں کر سکتی تھی کسی بھی چیز میں، حالانکہ میری کوئی دلچسپی نہیں تھی میڈیکل میں، لیکن نور نے لیا تو میں نے بھی لے لیا۔ پڑھائی میں میں خاصی اچھی تھی، یا یوں سمجھ لے کہ رٹو طوطا بہت اچھی تھی، لفظ بلفظ سب کچھ یاد کر لیتی تھی، البتہ پریکٹیکل کرنے میں میری جان نکلتی تھی۔ مجھے سب کچھ جلدی یاد ہو جاتا تھا، بس مجھ سے کچھ بھی یاد کروا لو اور فٹ سے سنوا لو، میں سنا دیتی تھی۔ اور نور کہتی تھی کہ ٹو دا پوائنٹ بھی بات کرو تو ٹھیک ہے، یہ سائنس ہے، اس میں لمبی لمبی تفصیلیں نہ بھی لکھو تو بھی کسی بھی سوال کا جواب 2 جملوں میں دے دو تو بھی اچھے نمبر آ جاتا ہے۔ تم کیا کتابیں چاٹتی رہتی ہو؟ لیکن میری یہ عادت تھی کہ میں یہ کام بہت اچھا کر لیتی تھی، یہی وجہ تھی کہ میڈیکل میں میری پرسنٹیج نور سے بھی زیادہ اچھی آتی تھی۔ مجھے گھریلو کاموں میں بھی خاصی دلچسپی تھی۔ ہادی کا کمرہ اس کی یونیورسٹی کے جانے کے بعد اتنا بکھرا ہوتا تھا کہ نور اسے بد دعائیں اور گالیاں دیتے ہوئے اس کا کمرہ صاف کرتی تھی، اور میں اپنے اور کام نمٹا کے جب بھی کمرے میں آتی تو کہتی کمبخت، الو گدھا، ہم اس کے باپ کے نوکر ہیں؟ دیکھو تو صحیح، ایک شرٹ نکالتا ہے 4 نیچے گراتا ہے، الماری دیکھی ہے تم نے اس کی، لدی پڑی ہے، اور ایک ہم ہیں، دادی اماں کہتی ہے کہ گرمیوں کے سیزن کے صرف 5 جوڑے بنیں گے، اس سے زیادہ کسی کا کوئی کپڑا بنے گا نہیں، یہاں دادی کو نظر نہیں آتا؟ توبہ ہے، دیکھو تو حیا، ہادی کی کتنی شرٹیں ایسی ہیں جو اس نے ایک بار پہنی ہیں، اور کچھ تو ایسی ہیں جو چند گھنٹے پہن کے اتار دی ہیں۔ وہ ساتھ ساتھ اس کی الماری ٹھیک کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ کہہ رہی تھی، اور ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، وہ ایسا ہی تھا، دن میں 4-5 شرٹیں بدل لیتا تھا۔ میں نے کہا لاؤ دو مجھے، میں طے کر کے رکھ دیتی ہوں۔ میں اس کے ساتھ ہی لگ گئی، مجھے بس 20 منٹ لگتے تھے اور میں اس کا پورا کمرہ ٹھیک کر دیتی تھی، اور نور جان چھڑواتے ہوئے یہ کہہ کے چلی جاتی تھی کہ تم ہی اس کی الماری ٹھیک کرو، میں بس ابھی آتی ہوں، اور میں جانتی تھی کہ وہ نہیں آئے گی۔ اس کا سارا کمرہ ٹھیک کرنے کے بعد، اس کی کتابیں ریک میں رکھنے کے بعد، پتہ نہیں کیوں آج میں اس کی دیوار گیر تصویر کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنی تصویر اپنی دیوار پہ لگا رکھی تھی۔ پہلی بار میں نے اسے غور سے دیکھا، کافی خوش شکل سا تھا، شاید بچپن سے دادی نے اسے ہم پہ فوقیت دی تھی، اس لیے کبھی ہمیں اچھا نہیں لگا تھا۔ لیکن یہ تصویر اس نے میری بڑی بہن کی شادی پہ کھنچوائی تھی، جس کی شادی کو بس 2 ہی سال گزرے تھے۔ پینٹ کوٹ میں بڑا سحر انگیز شخصیت کا مالک لگ رہا تھا، مسکراتے ہوئے چہرے پہ اس کے رخسار پہ پڑنے والا ڈمپل اس کے چہرے کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں بڑے غور سے اس کی تصویر دیکھنے لگی اور پھر اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ حالانکہ کئی بار اپنی شرٹ صحیح پریس نہ ہونے پہ اس نے میرے کان تک مروڑے تھے، لیکن میں اس سے اتنا نہیں چڑھتی تھی جتنا نور چڑھتی تھی۔ اسے میں نے آج تک کبھی بد دعا نہیں دی تھی، نہ کبھی گالی دی تھی، نہ کبھی برا بھلا کہا تھا، اور اس کی وجہ بھی مجھے کبھی بھی پتہ نہیں چلی کہ وہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی مجھے برا کیوں نہیں لگتا۔ کبھی کبھی نور اور میں اس کی باتیں کرتے تھے۔ نور کہتی تھی
اس کی جو بیوی ہوگی وہ اس کے ساتھ 2 دن نہیں گزار سکتی. اس کا مزاج بہت عجیب ہو گیا ہے، پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا. جس طرح کا یہ ہے اس کی بیوی 2 دن کے بعد اسے چھوڑ کے بھاگ جائے گی. اور میں اسے کہتی تھی کہ ایسے تو نہ کہو نور، اللہ نہ کرے اس کی بیوی اسے کیوں چھوڑ کے بھاگے، اچھا خاصا ہینڈسم تو ہے. اور نور یہ سن کے مجھے گھورنے لگتی، خالی ہینڈسم ہی ہے، کرتوت دیکھے اس کے، توبہ ہے. ایسا شخص میری زندگی میں آ جائے تو میں تو مر جاؤں گی. نور کانوں کو یوں ہاتھ لگاتی جیسے پتہ نہیں وہ کتنا برا ہے. اور کبھی کبھی میں اس کے مزاج کے بارے میں سوچتی تو وہ ایسا ہی تھا. اس کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ترین تھا، خاص طور پہ ایک عام لڑکی کے لیے جو اسے جانتی نہ ہو، کیونکہ پل پل اس کا مزاج بدلتا تھا. کبھی کبھی تو مجھے بھی بوکھلا کے رکھ دیتا تھا. حالانکہ نور کہتی تھی کہ جتنا تم اسے برداشت کرتی ہو میں تو تم پہ حیران ہوتی ہوں، کیسے تم اس کا پل پل بدلتا رویہ برداشت کر لیتی ہو. میرے جیسی کا جی چاہتا ہے اسے گلا گھونٹ کے جان سے مار ڈالوں. ایک پل میں چلاتا ہے، ایک پل میں غصہ آ جاتا ہے. کس بات پہ غصہ آئے گا یہ پتہ ہی نہیں چلتا، کس بات پہ ضد کر کے اڑ جائے گا یہ پتہ نہیں چلتا. جب درگزر کرنے پہ آئے تو بڑی بڑی باتیں کر دیتا ہے، نہیں کرنا تو ذرا سی بات کی کھال کھینچ کے رکھ دیتا ہے. عجیب انسان ہے، میں تو پناہ مانگتی ہوں اس سے. اب نور کی باتیں 100% سچ تھیں. ویسا ہی تو تھا وہ، جس بات کی ضد کر لیتا تھا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اسے پوری کر کے چھوڑتا تھا. کبھی مذاق میں بھی کوئی بات کہہ دیتا اور ہم اسے مذاق سمجھ کے ٹال دیتے تو کلائی بڑی زور سے پکڑ کے کہتا کہ میری مذاق میں کہی بات کو بھی کبھی جھوٹ مت سمجھنا، سمجھی نا. اور میں آنکھوں میں آنسو لا کے کہتی تھی کہ اچھا نہیں سمجھتی، میرا ہاتھ چھوڑو، میرا ہاتھ مت پکڑو. کہتا کیوں، موم کی بنی ہوئی ہو تم، میرا ہاتھ پکڑنے سے تمہارا ہاتھ ٹوٹ جائے گا. دادی کہتی تھیں کہ بڑی سخت ہڈی ہے تم لوگوں کی، کچھ نہیں ہوگا تمہیں. پتہ نہیں کیا مصیبت تھی دادی کو، دن میں 100 بار ان کی باتیں سننی پڑتی تھی. میں جب اس کے تنگ کرنے پہ بے حد دل برداشتہ ہو جاتی تھی تو رونے لگتی تھی، لیکن کبھی بھی پلٹ کے اسے جواب نہیں دیا تھا. اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میں رو رہی ہوتی تھی تو وہ کمرے میں آ جاتا تھا. آج تک کبھی بھی اس نے میرے کمرے میں آنے سے پہلے دروازے پہ دستک نہیں دی تھی، بے دھڑک چلا آتا تھا. مجھے روتا دیکھ کے کہتا او ہو تو آنسو بہائے جا رہے ہیں، تم بھی نور کی طرح مجھے بد دعائیں دے دیا کرو، رونے کیوں بیٹھ جاتی ہو. میرے سامنے آ کے بیٹھ جاتا اور میں اٹھ کے کھڑی ہو جاتی. میں تمہیں بد دعا نہیں دے سکتی، مجھے نہیں دینی آتی بد دعا. میری بات سن کے مسکرانے لگتا. بڑی عجیب چیز ہو تم، ہمارے خاندان کا اینٹیک پیس ہو. میں نے آج تک تم جیسی لڑکی نہیں دیکھی. جتنی باتیں میں تمہیں سناتا ہوں، جتنا تنگ میں تمہیں کرتا ہوں، نور کو کرتا نا اگر تو وہ میری چائے میں زہر ملا چکی ہوتی. اور تم ہو کے روتی رہتی ہو. لڑ لیا کرو یار. ایک آنکھ دبا کے یہ کہہ کے کمرے سے چلا جاتا. ابھی بھی میں اس کی تصویر دیکھ رہی تھی، پتہ نہیں کیوں بے اختیار میں اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے لگی، اس کا ڈمپل دیکھنے لگی. تبھی اچانک سے دروازہ کھلا. میں بری طرح سے چونکی. مجھے لگا نور ہوگی، لیکن سامنے وہ کھڑا تھا. پتہ ہی نہیں چلا وہ یونیورسٹی سے واپس آیا. مجھے اپنی تصویر کے پاس کھڑا دیکھ کے کچھ حیران ہوا. میں جلدی سے پیچھے ہٹ گئی. پتہ نہیں کیوں لیکن میرے چہرے پہ بدحواسی چھائی ہوئی تھی. وہ میرے قریب آ گیا. یہ تم میری تصویر کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ میں نے کہا کچھ نہیں. کیوں؟ لیکن میں ڈر گئی تھی. کہنے لگا سچ بتاؤ کیا کر رہی تھی میری تصویر کے سامنے؟ میں نے کہا میں کچھ بھی نہیں، صاف کر رہی تھی بس. کہنے لگا میری تصویر؟ وہ کیوں؟ میرے بالکل سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، میری آنکھوں میں دیکھنے لگا. ابھی تک اس نے اپنا بیگ اپنے کندھے پہ ہی لٹکا رکھا تھا. میں نے کہا وہ مٹی پڑی ہوئی تھی نا اس لیے. کہنے لگا تو دوپٹے سے صاف کرنا چاہیے تھا نا. اپنے ہاتھوں کی انگلیاں میری تصویر پہ، میرے چہرے پہ کیوں پھیر رہی تھی؟ میں نے کہا وہ میں تمہارے لیے کھانا گرم کرتی ہوں. میرا دل بڑی زور سے دھڑکا تھا. اس جذبے کو میں آج تک خود بھی کوئی نام نہیں دے پائی تھی، تو میں اسے کیا بتاتی. میں جانے لگی تو میرا بازو پکڑ کے اس نے مجھے اپنے مقابل کھڑا کیا. حیا کی بچی،
ادھر میری طرف دیکھو، نظریں کیوں چرا رہی ہو مجھ سے؟ میں نے کہا میں کوئی نظر نہیں چرا رہی، میرا بازو چھوڑو۔ کہنے لگا پھر میری طرف دیکھو نا، میری طرف دیکھ کے بتاؤ کیا کر رہی تھی میری تصویر کے ساتھ۔ پتہ نہیں کیوں میری جان نکل رہی تھی، میں اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوانے لگی، لیکن وہ اپنی گرفت اور بھی زیادہ مضبوط کر چکا تھا۔ حیا، جب تک تم بتاؤ گی نہیں میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ شرافت سے بتاؤ میری تصویر پہ ہاتھ کیوں پھیر رہی تھی، اور وہ بھی اتنی لگاوٹ سے، میرے ایک ایک نقش پہ۔ میں نے کہا ہادی میرا ہاتھ چھوڑو۔ کہنے لگا جواب سنے بغیر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں تمہارا بازو چھوڑ دوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں پتہ نہیں کیوں بہت ڈر گئی تھی۔ پھر اپنے دوسرے ہاتھ سے میں اپنا بازو چھڑوا رہی تھی اور وہ مسلسل میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک دم سے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور میں تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچن میں آ کے میں نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا، جلدی سے کھانا گرم کیا۔ ہم لوگ کالج سے جلدی واپس آ جاتے تھے، البتہ ہادی کو یونیورسٹی سے واپس آتے آتے 3 بج جاتے تھے۔ میں نے کھانا گرم کر کے ٹیبل پہ رکھا اور خود اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا اور نور کا ایک ہی کمرہ تھا۔ میں کمرے میں آئی تو نور کتابیں کھولے بیٹھی تھی۔ کیا مصیبت ہے، ذرا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حیا ادھر آؤ تو ذرا۔ جب اسے سمجھ نہیں آتا تھا کچھ بھی تو میرا سر کھاتی تھی۔ میں اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی، اپنے ماتھے پہ آنے والا پسینہ صاف کرنے لگی۔ نور نے میری بدحواسی دیکھی تو کہنے لگی یہ تمہیں کیا ہوا ہے، رنگ کیوں اڑا ہوا ہے تمہارا؟ میں نے کہا نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ پتہ نہیں کیوں میں بہت گھبرا رہی تھی۔ نور کہنے لگی بتاؤ تو کیا ہوا ہے، تمہارے چہرے سے تو لگ رہا ہے جیسے کچھ ہوا ہے۔ میں نے کہا نہیں نور کچھ بھی نہیں ہوا، تم بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہنے لگی بس یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ سمجھا دو ذرا مجھے۔ میں اسے وہ ٹاپک سمجھانے لگی جس کا ہمارا کل ٹیسٹ تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا، سامنے ہادی کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کے تو میں مزید پریشان ہوئی کیونکہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر ہم دونوں کے سامنے اپنا اسائنمنٹ رکھ دیا اور 2 کتابیں بھی پھینک دی۔ ٹاپک بتا کے کہنے لگا اسائنمنٹ بنا دینا۔ نور کہنے لگی اٹھاؤ اسے، سمجھے نا ہمارا بھی کل ٹیسٹ ہے، ہم نے اس کی بھی تیاری کرنی ہے۔ وہ کہنے لگا تو میں کیا کروں؟ اسائنمنٹ بنانے کا مطلب ہے اسے بنانا ہے۔ نور کہنے لگی میں آگ لگا دوں گی تمہاری کتابوں کو، ہٹاؤ یہاں سے، کل ٹیسٹ ہے اور ہمیں تیاری کرنی ہے۔ وہ کہنے لگا پڑھ لکھ کے کیا کر لینا ہے تم لوگوں نے، ہانڈی چولہے ہی تو سنبھالنا ہے۔ ارے میں کماؤں گا، کماؤ پوت بنوں گا، تم لوگوں کے لیے بھی تو مجھے ہی کمانا پڑے گا نا۔ نور کہنے لگی اللہ سلامت رکھے ہمارے باپ کو، وہ ہمارا جہیز بنا دیں گے، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھاؤ اپنی کتابیں۔ کہنے لگا حیا تم میرا اسائنمنٹ بنا کے دو۔ نور کہنے لگی وہ کیوں بنا کے دے، اس کا بھی ٹیسٹ ہے، اٹھاؤ اپنی کتابیں، سمجھے نا، پڑھنے دو ہمیں، ویسے بھی فرسٹ ایئر کے پیپر بہت قریب ہیں۔ میری تو جان نکلی پڑی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ وہ کہنے لگا حیا تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، تم اسائنمنٹ بناؤ گی۔ وہ پوچھتا نہیں تھا بس کہتا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں بنا دوں گی۔ نور مجھے غصے سے دیکھنے لگی۔ حیا تمہیں پتہ ہے نا کل کا ٹیسٹ کتنا مشکل ہے۔ میں نے کہا میں کر لوں گی، تمہیں پتہ ہے میں جلدی یاد کر لیتی ہوں، میں بنا دوں گی۔ وہ نور سے کہنے لگا سن لیا تم نے، کتنی تابعدار بچی ہے، ارے اس سے کچھ سیکھو، میں نے نہیں دیکھا کہ یہ میرے کسی بھی کام سے انکار کرتی ہو، جو کہتا ہوں جھٹ سے مان لیتی ہے۔ نور کہنے لگی اسی لیے تو تم اتنے سر پہ چڑھے ہوئے ہو، اگر حیا میرے جیسی ہوتی نا تو اوقات میں رہتے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اس نے نور کا کان پکڑ لیا۔ کیا کہا تم نے؟ ہادی کے بچے میرا کام چھوڑو، ابو سے شکایت لگا دوں گی تمہاری۔ کہنے لگا اچھا میں تو ڈر گیا، لگا دو شکایت۔ اپنی آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے اس نے کہا اور نور کا کان چھوڑ دیا، لیکن ساتھ ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری تو گویا جان نکلی۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، ہاتھ چھوڑو میرا۔ کہنے لگا کیوں، میں تمہارا ہاتھ پکڑتا ہوں تو کچھ ہوتا ہے تمہیں؟ کیا ہوتا ہے حیا؟ ابھی بھی وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے سوال پہ بری طرح سے گڑبڑا کے رہ گئی۔ نور مجھے اور اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں ضد چوئی، ہادی میرا ہاتھ چھوڑو۔ کہنے لگا پہلے جواب تو دو، میں تمہارا ہاتھ پکڑوں
تو تمہیں کچھ ہوتا ہے کیا؟ پتہ نہیں کیوں میں چاہ کے بھی یہ نہیں کہہ پائی کہ ہاں بہت کچھ ہوتا ہے. چھوڑو میرا ہاتھ. 1 سیکنڈ وہ میری آنکھوں میں دیکھتا رہا اور پھر ہنستے ہوئے میرا ہاتھ چھوڑ کے چلا گیا. دروازے کے پاس جا کے کہنے لگا 2 گھنٹے میں کمپلیٹ کر دینا. وہ کمرے سے باہر چلا گیا. نور کہنے لگی یہ کیا بکواس کر رہا تھا؟ میں نے کہا تم اسے چھوڑو، تمہیں پتہ ہے نا اس کی عادت. یہ کہہ کے میں اپنی رائٹنگ ٹیبل کے پاس آ گئی، اس کا اسائنمنٹ کمپلیٹ کیا، پھر اپنا یاد کرنے لگی. امی کے ساتھ رات کا کھانا بھی میں نے ہی بنانا تھا، اس لیے میں کچن میں چلی گئی. رات کے برتن بھی میں نے نور کے ساتھ دھلوا دیے، لیکن دیر تک مجھے جاگ کے اپنا ٹیسٹ یاد کرنا پڑا. اور نور بے خبر سو چکی تھی کیونکہ وہ سب کچھ یاد کر چکی تھی. صبح صبح اٹھ کے سب سے پہلے مجھے ہادی کے کپڑے استری کرنے پڑتے تھے. جب میں اس کے کمرے میں جاتی تھی تو وہ سو رہا ہوتا تھا. میں اس کی الماری میں سے کپڑے نکالتی اور پریس کر کے اس کے کمرے میں رکھے صوفے پہ رکھ دیتی، اور پھر میں خود تیار ہوتی اور پھر میں ناشتہ بنانے میں چچی کی مدد کرتی تھی. جیسے ہی آج میں ہادی کے کمرے میں گئی تو وہ جاگ رہا تھا، موبائل پہ ٹائپنگ کر رہا تھا. ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ جاگ رہا تھا، ورنہ تو وہ سو رہا ہوتا تھا. مجھے دیکھ کے سیدھا ہو کے بیٹھ گیا. میں نے الماری کھولی. میں نے کہا تم نے رات کو بتایا نہیں تھا کہ کون سے کلر کی شرٹ استری کروں؟ کہنے لگا آج اپنی مرضی سے کر دو، ذرا میں بھی تو تمہاری چوائس دیکھوں. میں نے کہا ہادی دیکھو یہ سب مجھے نہیں آتا، تم جون سی بولو گے میں استری کر دوں گی. میں اپنی پسند سے نکالوں گی تو پھر تمہیں پسند نہیں آئے گی، اور میرے پاس ٹائم بالکل بھی نہیں ہے. آج میرا بہت مشکل ٹیسٹ ہے، میں زیادہ ٹائم تمہارے کپڑے پریس کرنے میں نہیں لگا سکتی. وہ بیڈ سے اٹھا اور میرے پاس آ گیا. کہا ہے نا تم سے اپنی مرضی سے کر دو، پہن لوں گا. میں نے کندھے اچکائے اور اس کی جینز کی پینٹ کے ساتھ آف وائٹ شرٹ نکال لی. پھر کہنے لگا ادھر آؤ تمہیں ایک چیز دکھاؤں. میں نے کہا کیا؟ ابھی اس نے میری کلائی پکڑی اور مجھے بیڈ پہ لے گیا. مجھے بیڈ پہ بٹھایا اور اپنے موبائل سے مجھے ایک لڑکی کی تصویر دکھائی جو اس کے بالکل برابر میں کھڑی تھی. کافی خوبصورت تھی. کہنے لگا بچی چیک کرو کیسی ہے، کیسی ہے یہ لڑکی. لڑکی بے انتہا حسین تھی. کہنے لگا ہے نا پیاری. میں نے کہا ہاں بہت پیاری ہے. پتہ نہیں کیوں لیکن میرے لہجے میں نمی اتری. شاید میں اس لڑکی جتنی خوبصورت نہیں تھی. میری رنگت ہلکی گندمی تھی، رنگ گورا چٹا نہیں تھا میرا. تصویر دیکھ کے میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی. کہنے لگا ارے بیٹھو تو، اصل بات تو میں نے تمہیں بتائی ہی نہیں. میں نے کہا ہادی میں لیٹ ہو رہی ہوں، مجھے بھی تیار ہونا ہے. کہنے لگا مجھ سے دوستی کرنا چاہتی ہے، بتاؤ دوستی کر لوں کیا اس سے؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا، تمہاری مرضی ہے. کہنے لگا سوچ لو اچھی طرح سے، کر لوں اس سے دوستی. میں نے کہا مجھے نہیں پتہ نہیں کیوں میرے لہجے میں خود بخود سختی آ گئی. میں کمرے سے باہر چلی گئی. اس کے کپڑے پریس کر کے جب میں اس کے کمرے میں رکھنے گئی تو تب تک وہ نہانے جا چکا تھا. اس کے کپڑے میں نے صوفے پہ رکھے اور باہر آ گئی. خود یونیفارم پہنا، ناشتہ بنانے لگی. نور اس کے لیے چیز آملیٹ بنا رہی تھی. تبھی اس نے باہر سے آواز لگائی حیا میرے لیے ناشتہ تم بنانا، اور مجھے آج چیز آملیٹ نہیں کھانا، سادہ آملیٹ بنا دو. تب تک نور چیز آملیٹ بنا چکی تھی. کمینہ، کتا، گدھا. پہلے زبان میں کیڑے پڑے ہوئے تھے، پہلے نہیں منہ سے پھوٹ سکتا تھا، اب یہ چیز آملیٹ اس کا باپ کھائے گا؟ ہمارے گھر میں کوئی نہیں کھاتا. نور کو شاید اپنی محنت کرنے پہ افسوس ہو رہا تھا اور غصہ بھی آ رہا تھا. چچی کہنے لگی زبان کو لگام دو، تائی اماں یا دادی نے سن لیا تو کیا سوچیں گی. نور کہنے لگی جو سوچنا ہے سوچ لیں، امی ایسا کریں آپ کھا لیں گے. میں نے جلدی سے آملیٹ بنایا. میں نے کہا تم چھوڑو یہ میں کھا لوں گی. کہنے لگی تمہیں تو چیز ویسے ہی نہیں پسند، پیزا دیکھ کے تو تمہارا جی متلانے لگتا ہے کہ اس میں چیز کیوں ہے، تم کیسے کھاؤ گی؟ میں نے کہا میں کھا لوں گی، تم چھوڑو، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، پتہ ہے نا آج ٹیسٹ ہے. کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے. میں نے آملیٹ ہادی کے سامنے رکھا اور اس کا چیز آملیٹ اپنے سامنے رکھ کے کھانے لگی. کہنے لگا بڑی بات ہے تم چیز آملیٹ کھا رہی ہو، حیرت ہے. نور کہنے لگی تمہیں جو تکلیف ہوئی تھی نا نہ کھانے کی، اب اس نے ضائع تو نہیں کرنا تھا نا. حالانکہ وہ کھاتے ہوئے میرا جی متلا رہا تھا، مجھے چیز بالکل بھی پسند نہیں تھی. کہنے لگا تو میں نے کہا تو تھا کہ میں نے نہیں کھانا. نور کہنے لگی تب تک میں پکا چکی تھی، پہلے پھوٹا کرو منہ سے.
میں نے کہا خدا کے لیے اب تم دونوں لڑنے نہ بیٹھ جانا، میں کھا لوں گی۔ لیکن اس نے میرے ہاتھ سے پلیٹ پکڑی اور اپنے پاس رکھ لی، اور اپنے آملیٹ کی پلیٹ میرے پاس رکھ دی جس میں سے آدھا وہ کھا چکا تھا۔ کہنے لگا اب میں کھا لوں گا، تم یہ کھا لو۔ نور کو حیرت ہوئی، آج تک کبھی اس نے یہ مہربانی نہیں دکھائی تھی کہ اپنی ریجیکٹ کی ہوئی چیز کو وہ دوبارہ کھائے۔ نور کہنے لگی خیر تو ہے، یہ تم رد کی ہوئی چیز کو کیسے کھا رہے ہو؟ کہنے لگا بس کھا لوں گا میں، تم اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ نور نے کندھے اچکائے، کہنے لگی جلدی کرو حیا، بس پکڑنی ہے، بہت لیٹ ہو جائیں گے۔ میں نے کہا ہاں بس 2 منٹ۔ میں نے جلدی سے آملیٹ کے ساتھ پراٹھا ختم کیا، ساتھ ساتھ میں چائے کے گھونٹ بھی بھر رہی تھی۔ کہنے لگا ایسے کرو نور، تم بس میں چلی جاؤ، حیا کو میں چھوڑ دوں گا بائک پہ۔ یہ سن کے میں نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ میں نے کہا نہیں نہیں، میں بس سے ہی جاؤں گی، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ میں نے آدھا چائے کا کپ وہیں چھوڑ دیا، حالانکہ وہ اپنی چائے پی چکا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا کپ پکڑ کے اس نے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ آج تک کبھی اس نے کسی کا جھوٹا نہ کھایا تھا نہ وہ کھاتا تھا۔ کچھ پل تو میں اپنی جگہ فریز ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے